اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الرحمہ وعلی ازواجہ امہات المومنین وعلی آلہ و آبائہ و اجدادہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان گرامی، آج رمضان المبارک کی دوسری رات ہے، دوسری تراویح ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے گا یا ایھا الناس اے لوگو، جس دن سے انسان پیدا ہوا اس دن سے لے کر آخر دن تک، آغاز انسانیت سے لے کر اختتام انسانیت تک سب کی طرف پیغام گیا، یا ایھا الناس انی میں رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، جمیعا تم سب کی طرف۔ بہت ہی دو روحانی اور پرسکون اور ایمان افروز لفظ ہیں اس آیہ مبارکہ میں، ایک یا ایھا الناس اور ایک جمیعا۔ جب یا ایھا الناس آ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت تمام انسانی تک چلی گئی۔ جو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اطہر میں حیات مبارکہ میں صحابہ رسول تھے، وہ تابعین، تبع تابعین، مجتہدین، ائمہ مجتہدین، آج کا زمانے گزرتے جائیں گے، میرے حضور کی رسالت قائم رہے گی۔ لیکن جمیعا تم سب کی طرف اکٹھا، تو بزرگ فرماتے ہیں کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں۔ تو جمیعہ کا معنی یوں کرتے ہیں بزرگان دین کہ جو چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی، جو مخلوقات خدا نے پیدا فرمائی، وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، وہ مصطفیٰ پر درود و سلام بھی پڑھتے ہیں۔ زمین اور آسمان میں جتنی بھی مخلوقیں ہیں، جو کچھ بھی ہے، جمیعہ میرا رسول سب کی طرح رسول بن کر آیا۔ جو زمین کے اوپر ہیں اڑنے والے پرندے، زمین کے نیچے ہیں، میرا رسول سب کا رسول بن کر آیا۔ اور میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا مقام تو یہ ہے کہ میرے اللہ پاک نے نبی پاک کو رسالت کے لیے یوں انتخاب کیا کہ اگر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت نہ بھی کرتے، میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ پاک اعلان نبوت نہ بھی کرواتا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پیٹرن آف لائف ہے، جو سرکار کا طرز حیات ہے، جو سرکار کی زندگی ہے، لوگوں نے میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ہی دیکھ کر لوگوں نے رسول مان لینا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، میرے حضور کی رسالت، میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، رسول بنا کر بھیجا سب جہانوں کا، نبی بنا کر بھیجا سب جہانوں کا۔ اور جب اس رسول کی محبت، اس رسول کی نبوت اور رسالت کے فیضان کو اللہ نے اپنی مخلوق پر وارد کرنا تھا، تو جہاں جاؤ اس رسول کی رسالت کو پہنچایا، وہیں پہ اللہ نے اپنے رسول کی رحمت کو پہنچا دیا۔ عزیزان گرامی، اب رحمت کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، رسول کا مقام یہ ہے اور نبی کا مقام یہ ہے، اگر رسول اپنی قبر میں جا کر اپنی امت کی بات نہ سنے، وہ رسول نہیں ہو سکتا۔ جو نبی قبر میں جا کے اپنی امت کے حال سے واقف نہ ہو، وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ سنتے کتنا ہے؟ تو میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے سننے کا معیار اتنا ہے کہ جب لوح محفوظ پہ قلم چلتا تھا، لوح محفوظ پہ قلم چلتا تھا، میرے حضور نے فرمایا میں اس قلم کے چلنے کی آواز اپنی ماں کے پیٹ میں سنا کرتا تھا۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا مقام دیکھیے گا، میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت دیکھیے گا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گرفت دیکھیے گا، کائنات پہ اللہ نے کتنی عطا فرمائی ہے۔ دیکھیں میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
اپنی والدہ ماجدہ کے بطن اطہر میں لوح محفوظ پر قلم چلنے کی آواز کا سننا، میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، کیا تھا مجھے نہیں پتا، آپ اپنی ماں کے پیٹ میں کیا تھے آپ کو نہیں پتا۔ آج الٹرا ساؤنڈ مشین آئی ہے، وہ بتاتی ہے کہ بچے کی گروتھ کتنی ہے، بچہ کمزور ہے، طاقتور ہے، وہ کیا ہے، اس کو کیا ہے، الٹرا ساؤنڈ مشین بتاتی ہے۔ لیکن میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی ماں کے پیٹ میں سنتا تھا۔ چلو اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 52 دن پہلے کی بات ہے غالباً۔ ابرا نام کا بادشاہ آتا ہے، ہاتھیوں کو لے کر آتا ہے، ابابیل کا لشکر ان پر برساتا ہے پتھر۔ اب جب وہ پتھر برسائے گئے ابابیلوں کی چونچ سے، اور وہ ابرا نام کا بادشاہ آیا خانہ کعبہ کو شہید کرنے کے لیے، اس وقت میرے نبی پاک پیدا نہیں تھے ہوئے، میرے حضور کی ولادت نہیں تھی ہوئی، لیکن اللہ نے اصحاب فیل کے واقعے کو قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ دیکھیے کتنے پیارے الفاظ قرآن پاک نے بیان فرمائے۔ فرمایا الم تارا، اے میرے محبوب آپ نے نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ الم تارا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ بھئی جب میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، تو اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ الم تارا، اے محبوب آپ نے کیا نہیں دیکھا؟ کیف فعل ربک، تیرے رب نے کیا کیا؟ کیفا، کیا، فعل، کیا کام، کیا حال کیا ان کا؟ کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کن کے ساتھ کیا کیا؟ اصحاب فیل کے ساتھ، ہاتھی والوں کے ساتھ۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ الم تارا، الم تارا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ جب میرا رسول ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، لیکن اللہ پاک کو پتا ہے کہ میں نے جس رسول کو زمین پر بھیجا ہے، جس کو اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے، اس کی نبوت اور رسال کا دار و مدار، اس کی رسالت اور نبوت کا فیضان، اس کی نبوت اور رسالت کی قوت، اس کی نبوت اور رسالت کا پھیلنا، وسیع ہو جانا، اس کی نبوت اور رسالت کا اللہ کا پیغام بن کر لوگوں پر ریلیز ہو جانا، یہ کیا تھا؟ یہ سب میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا منہ بولتا ثبوت تھا کہ نہ تو کہ میرے نبی سے پہلے کوئی ایسی وصف لے کر نبی آیا، نہ کہ میرے حضور کے بعد کوئی وصف لے کر آئے گا۔ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی دلیل بھی لفظ محمد ہے۔ آپ لفظ محمد کی میم کو پڑھیے گا، اللہم صلی علی میم ملکی ہائی رحمتی بدال دوامی۔ دلال الخیرات شریف کے اندر علامہ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی لکھتے ہیں درود پاک کہ اگر میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی میم کو حذف کر دیا جائے تو حمد بن جاتا ہے۔ اللہم صلی علی میم ملک، یہ جو میم ہے نا میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں، یہ میم ملک، اس کی بادشاہی ہے مخلوق کے اندر بحیثیت نبوت اور رسالت۔ پہلی میم کی صاحبان اتنا وسیع ہے کہ اللہ پاک نے ساری کائنات کو میرے حضور کی میم کی ملکیت میں دے دیا ہے۔ ہائے رحمتی، اور جو سی ہائے محمد نام کے اندر، اس میں محمد کے اندر وہ رحمت ہے۔ اگر پہلی میم کو ختم کیا جائے محمد کی تو حمد بن جاتا ہے۔ حمد تعریف کیا گیا، تعریف حمد اللہ کی ہوتی ہے۔ اگر میم اور ہا کو ختم کر دیا جائے اس میں محمد میں سے تو مد بن جاتا ہے۔ مد کا مطلب ہوتا ہے اونچا۔ تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میم اور دال مد، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور ذات کو، مد کو اونچا کر رکھا ہے ساری کائنات میں۔ سب سے اونچا ہے ورفعنا لک ذکرک۔ اگر میم کو بھی، ہا کو بھی اور میم کو دوبارہ حذف کر دیا جائے، خالی دال رہ جائے، تو یہ دوام، دائم کا لفظ معنی دے گی یہ دال۔ مولا صلی وسلم دائماً، ہمیشگی، ہمیشگی، کہ یہ نبی، یہ رسول جس کا نام نامی اس میں گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی دال اس چیز کی استدلال کرتی ہے کہ یہ نبی ہمیشہ ہے، اس کا کردار ہمیشہ، اس کی سیرت ہمیشہ،
اس کی رسالت ہمیشہ، اس کی نبوت ہمیشہ، اس کے قول و فعل ہمیشہ، اس کی سنت ہمیشہ، اس کا کردار ہمیشہ، اور جو اس پر قرآن نازل ہوا وہ قرآن بھی ہمیشہ رہے گا۔ یہ دال کے معنی۔ عزیزان گرامی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور نبوت، اس کے اندر سارے نبی اور رسول موجود ہیں۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے 1,23,999 نبی بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جتنے بھی میرے حضور سے پہلے نبی ہیں، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک، ان سارے نبیوں کی خصوصیات، ان کی کردار، ان کی سیرت، ان کو اکٹھا کیا جائے تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہوتا۔ سارے دینوں کو اکٹھا کیا جائے تو وہ سارے دین اسلام میں، سارے نبیوں رسولوں کو اکٹھا کیا جائے تو نبیوں رسولوں کی اوصاف میرے مصطفیٰ میں، تمام صحائف اور کتب سماویہ کو اکٹھا کیا جائے تو تمام صحائف اور کتب کے جو اصول و ضوابط ہیں وہ قرآن کے اندر۔ کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسم بمسمہ بنا کر بھیجا۔ اللہ کریم نے میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو ہر نبی کا آئینہ بنا کے بھیجا، ہر دین کا امین بنا کر بھیجا۔ اللہ کے ہر احکامات اور حکم جن جن زمانوں کے اندر نازل ہوتے رہے، میرا رسول ہر زمانے کا امین بن کر آیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اے محبوب ہم نے آپ کو نگہبان بنا کر بھیجا۔ تو عزیزان گرامی، ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں رسول اللہ کی غلامی عطا فرمائی، رسول اللہ کی امت میں پیدا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا ہیں، مالک ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، ہمارے محبوب ہیں۔ ہم مخدوم نہیں، وہ مخدوم ہیں، ہم تو خادم ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، ہم نوکر ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ رمضان شریف کی برکتیں، ساعتیں، محبتیں سمیٹتے جائیے گا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا شکر کرتے رہیے گا کہ جب ہم رسول اللہ کی امت میں پیدا ہو گئے تو ہمارے لیے ایک لقب بن کر آ گیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ معاشر کے میدان کے اندر 120 صفحے ہوگی تمام نبیوں رسولوں کی، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، سارے نبیوں رسولوں کی امتوں کی 120 صفحے ہوں گی، اور ان 120 صفحوں کے اندر 80 صفحے میرے مصطفیٰ کی امت کی ہوں گی، میرے حضور کے غلاموں کی ہوں گی۔ یہ ہمارے لیے بات قابل فخر ہے کہ اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو حضور کا امتی بنایا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اگر میری اس گفتگو کے اندر، میرے بولنے میں، چالنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو یہ میرے مطالعے کی کمی ہو سکتی ہے، کم فہمی ہو سکتی ہے، مصنف اس سے بالکل پاک ہوگا۔ مجھے پرسنلی طور پر میری غلطی اور کمزوری سے مطلع کیجئے گا، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ آباد رہیں، شاد رہیں، محبتیں کریں، محبتیں بانٹتے رہیں، اور دین اسلام پر عمل کریں۔ اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔